خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ پچھلے 12 گھنٹے میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے اوپر جانے سے پہلے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ کل صبح کے وقت کل صبح یا دوپہر کے وقت جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہم لوگ ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ تہران سے لائیو ہوگا. تہران سے جو ہے وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہمیں اپڈیٹ بتائیں گے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. میں آپ کے ساتھ خبریں وغیرہ تو شیئر کرتا ہوں لیکن ایک ایسی شخصیت جو خود تہران کے اندر موجود ہوں اور تہران کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ایران کے پاس اس وقت میزائل کے ایسٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں, ان کے سٹاکس کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو کل اس خصوصی پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا. ٹائم میرا خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ 10-11 بجے کے آس پاس جو ہے ہم اس پوڈ کاسٹ کو لے کے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تو اسے ضرور آپ دیکھیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند آئے گا. خبروں کی طرف چلتے ہیں جناب. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی دشمن ملک ایران کے سرنڈر کرنے کی خواہش اپنے ساتھ اپنی قبروں تک جو ہے وہ دشمن لے کے جائیں گے. ایرانی صدر نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک ہنگامی تقریر میں کہا کہ جس میں انہوں نے ہمسایہ ممالک پر ناگزیر حملوں پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اب کسی پڑوسی ملک کے اوپر جو ہے حملہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس ہمسایہ ممالک پر ایران نے حملے کیے ہیں وہ بھی اپنے دفاع میں تھے اور نشانہ پڑوسی ممالک کی املاک نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات ہی. امید ہے ہمسایہ ممالک ایران پر حملے اب نہیں ہونے دیں گے. مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا, تاہم اگر اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ اپنا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ایران کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کے ذریعے اسے جھکایا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران کو بہت زیادہ شدت سے نشانہ بنایا جائے گا اور فوج نئے اہداف کے اوپر جو ہے غور کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ جی ایرانی صدر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے معافی مانگی ہے اور اپنے مشرق وسطیٰ کے پڑوسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں جبکہ وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ان پر حملہ نہیں کرے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر نے یہ وعدہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے کیا ہے. بعد میں ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ آج ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ ایران میں مکمل تباہی اور یقینی موت کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. ایسے علاقوں اور افراد کو نشانہ بنایا جائے گا جنہیں اب تک ہدف نہیں بنایا گیا. اس کے علاوہ ایرانی صدر کی جانب سے پڑوسی ممالک پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ ایک ڈرون گرا ہے, جبکہ قطر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک میزائل کو روکا ہے. جبکہ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بھی ایرانی حملوں کے بعد شہری دفاع کا محکمہ جو ہے متاثرہ عمارتوں کی آگ بجھانے میں مصروف ہے. ادھر قطر کی وزارت داخلہ نے موبائل فون کے اوپر جو ہے ایک نیا الرٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خطرے کی سطح کو اب بلند کر دیا گیا ہے اور رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کا کہا گیا ہے. یہ اس طرح کا دوسرا الرٹ ہے جسے آج بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو تصویر ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ تصویر وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو دبئی ایئرپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی شہید 136 ڈرون جو ہے ممکنہ طور پہ یہ دور سے بنی ہوئی فوٹیج ہے جو آپ اس وقت یہ نیچے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر دھماکہ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. دبئی ایئرپورٹ کا یہ ایریا ہے. پہلے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ڈرونز کے ذریعے مختلف اٹیکس ہو چکے ہیں. اب یہ ایک اور اٹیک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فوٹیج ہے